بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ باب قوله تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ کتاب ہے الادب المفرد، اس کتاب کا نام ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے اور اس میں احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اتوار کی مجلسوں میں اس کتاب کے درس کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علم میں، عمل میں، اخلاص میں اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی مجلس میں دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، علم حدیث بہت بڑی نعمت ہے۔ علم حدیث کا مقام بہت اونچا ہے۔ قرآن پاک متن ہے تو حدیث قرآن پاک کی تشریح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کی زندگی کو آباد رکھے۔ محدثین اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس میں خوشخبری ہے، حدیث پڑھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ ان کی زندگی کو آباد کرے، ایک خوشخبری ہے۔ اس حدیث میں دوسرا خبر ہے، ایک اطلاع ہے، انفارمیشن ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو علم حدیث سے اپنا تعلق جوڑتا ہے اللہ اس کی زندگی کو آباد کرتے ہیں۔ تو حضرات محدثین نے اس حدیث میں دونوں باتیں، تو علم حدیث کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی مل رہی ہے، خوشخبری بھی مل رہی ہے، بشارت بھی مل رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ خاص طور پر شکر میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ مجادلہ میں حضور علم حدیث کا مقام پتہ چلتا ہے۔ علم حدیث کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی باتیں۔ قرآن پاک میں ایک حکم آیا کہ دیکھو، جب بھی تم ایمان والوں سے کہا، جب بھی تم نبی سے بات کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ دے کر آ کے بات کرو۔ ان کا مقام بہت اونچا ہے، یہ مقام بتا رہے ہیں۔ تو آپ سے بات کرنے کے لیے صدقہ دے کر آگے۔ اسی لیے آج بھی مدینہ منورہ کی حاضری کا ایک ادب کیا ہے؟ جب مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، روضہ اطہر پر حاضر ہونے سے پہلے صدقہ دے کر جاتے ہیں۔ پہلے یہ حکم واجب تھا، اب مستحب ہے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے تو صلاۃ الشکر پڑھے، کم از کم اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ کتنا بڑا علم ہے، اور اللہ سے مانگ کر بیٹھنا ہے، اے اللہ اس علم کا فہم، اس علم کا نور، اس علم کی روشنی میں ہماری زندگیوں کو گزار دے۔ شکر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ہمیں علم کو حاصل کرنا۔ دیکھیں، علم کو اللہ کا علم ہے، قرآن پاک کا ہو یا حدیث پاک کا ہو، علم حدیث کو جتنا ادب کے ساتھ حاصل کریں گے اس علم میں اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سنیں گے عمل کی توفیق ملے گی، جو بھی عمل آئے گا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق دیں گے۔ یہ سب سے بڑی برکت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ طٰہٰ کی آیتوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ادب پر جادوگروں کو ایمان مل گیا۔ ادب پر جادوگروں کو، وہ جادوگر جو مقابلے پر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے،
انہوں نے کہا دیکھا کہ یہ جو آدمی ہے یا تو جادوگر ہے یا اللہ کے پیغمبر ہے. اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہے، پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا ڈینجر ہے، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ ادب کے ساتھ معاملہ کریں گے. اگر یہ جادوگر ہیں تو ہم سے بڑے نہیں ہو سکتے، ہم جیت جائیں گے. چنانچہ انہوں نے ایک ادب کے ساتھ معاملہ کیا. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ادب اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ایمان دے دیا. اور ایمان کی نسبت پر ایمان جب ملا انہیں تو فرعون نے اسی شام ہونے سے پہلے ان کو سولی کے تختوں پہ کھڑا کر دیا. جس وقت جان نکلی ان کی، اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی مشاہدہ کرا دیا. تو ادب ایک تاج ہے، ادب ایک تاج ہے، سر پر رکھ کر آدمی جدھر چاہے چلا جائے. تو ہمیشہ جو ہے نا علم حدیث ہو، علم دین ہو، ہمیشہ ادب کے ساتھ حاصل کرنا. 2 آداب ہیں، بارہا یہ بات عرض کی گئی لیکن آج میں دوبارہ عرض کروں. 2 آداب ہیں، ایک ظاہری ادب ہے، ایک باطنی ادب ہے. باطنی آداب جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، ہمارے اندر سے ہے. اس میں سب سے پہلا ادب کیا ہے جو اندر سے تعلق رکھنے والا ہے؟ وہ ہے علم حدیث کی عظمت ہمارے دل میں ہو. عظمت ہے نا کہ یہ علم عظیم ہے، اس سے بڑا علم ہو نہیں سکتا دنیا میں، اس سے بڑا علم ہو نہیں سکتا دنیا میں. یہ بہت بڑا علم ہے، علم عظیم ہے، یہ میرے اندر اس کا استحضار ہو. عظمت قدر پیدا کراتی ہے. باپ کی عظمت قدر پیدا کراتی ہے. سونے کی، گولڈ کی عظمت جو ہے نا قدر پیدا کراتی ہے. جب قدر آتی ہے تو سنبھالتا ہے، حفاظت کرتا ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے اس علم حدیث کی عظمت ہمارے دل میں ہو کہ علم عظیم ہے. اچھا عظمت پیدا کیسے ہو؟ یہ کہ بھی بول رہے ہیں بھی عظمت ہو، عظمت پیدا کیسے ہو ہمارے دل میں؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس کا استحضار ہو. یہ علم اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ کہیں سے کسی کا لکھا ہوا، کسی کی عقل کا، کسی کے جو ہے تجربے کا، ایکسپیرینس کا علم نہیں ہے. یہ علم اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا ہے یہ علم. بار بار سوچتے رہنا، کیونکہ میں جیسے بتایا عظمت پیدا ہونے کے لیے سب سے پہلی یہ چیز. اور یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لیا ہوا ہے. یعنی سوچیں، یہ علم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کا ادب ہے وہی ادب حدیث کی مجلس کا ہے. ایک روحانی نسبت حاصل ہوتی ہے جب حدیث کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. آدمی یہ سوچے کہ اس علم کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے. آدمی سوچنا میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کی بات پڑھ رہا ہوں، کس کا قول پڑھ رہا ہوں، کس کا عمل پڑھ رہا ہوں. سمجھ رہے؟ تو قدر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ آپ جو بھی کہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کی طرف، وحی کی بات کہتے ہیں آپ. اور اس علم کو کس کی نسبت حاصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے. تیسری چیز یہ سوچنا ہے، قدر پیدا، عظمت پیدا ہونے کے لیے، اس علم کو سمجھنے کے لیے، اس علم کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی پاکیزہ مقدس جماعت کو چنا ہے. پھر ان کے بعد تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، فقہا کو چنا ہے. ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کا درس دے رہے، چہرہ بار بار چینج ہو رہا تھا، کلر بار بار. تو حدیث کے درس کے بعد جو ہے ایک خادم شاگرد ان کے پوچھنے لگے حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا؟ کہا کہ بچھو ہے، 16 مرتبہ اس نے مجھے ڈنک مارا، میری مجال نہیں تھی کہ میں اپنی پوزیشن چینج کروں. ہمارے ایک استاد ہیں حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے بھی بخاری شریف پڑھی ہے.
2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کم از کم ان کا درس ہوتا تھا. 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، کبھی کبھی فجر کے بعد سے لے کر 10 بجے تک بخاری شریف کا درس دیتے تھے. اب بلا مبالغہ میں آپ کو بات کہوں، تشہد کی حالت میں بیٹھنا ضروری تھا. صرف اگر اس طرح اگر کہتے مدثر جائیے آرام کیجیے، بس اتنا ہی بھیج دیتے. مجال نہیں تھی کہ ہم دوبارہ ان کے کہنے پر بیٹھے. اور وہ خود اس طرح بیٹھتے تھے کہ وہ بھی اپنی پوزیشن نہیں بدلتے تھے. تو اتنی سبیل الرشاد بنگلور میں ہم پڑھے تو وہاں بالکل اس طرح سے ادب کے ساتھ کسی طرح بالکل بیٹھے ہوئے ہیں اور درس حدیث چل رہا ہے، تھوڑا سا بیٹھنے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، 16 مرتبہ بچھو. یہ کیا ہے؟ دل پر ایک یہ علم عظیم ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لیے ہوئے، اور یہ ہم تک جو پہنچا ہے یہ کوئی عام گرے پیڑے لوگوں کی طرف سے نہیں ہے. صحابہ کی مقدس جماعت، امام انبیاء تابعین کی، ائمہ محدثین، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کی زندگی کیسی تھی. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ اس علم کا باطنی جو ادب ہے نا، وہ جتنا علم حدیث کا باطنی ادب یعنی عظمت ہوگی نہیں، وہ حدیث ہم اس حدیث سے فائدہ ہمیں ہوگا، اس علم کی برکتیں ہمیں ملیں گی. دوسری جو چیز ہے اس علم کا جو باطنی ادب ہے وہ محبت ہے، وہ دل سے تعلق، عظمت دل سے تعلق رکھنے والی چیز. ادب، محبت کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. میں آپ کی بات پڑھ رہا ہوں، آپ سے محبت ہو. محدثین یہاں تک لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر حدیث کو پڑھنے سے الفاظ حدیث کا علم مل جائے گا، لیکن حدیث کا جو نور ہے، حدیث کی جو روحانیت ہے، وہ محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی وہ حدیث کا نور، حدیث کا علم. الفاظ مل جائیں گے، یاد ہو جائیں گے، ہزاروں حدیثیں یاد ہو جائیں، ہزاروں حدیثیں زبان پر ہیں، لیکن جو محبت ہے نہیں، جس محبت کی وجہ سے صحابہ اپنی زندگیوں کو بدل دیے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا وجہ تھی کہ یہ اسے جہالت کے ماحول میں رہنے والے یہ صحابہ اپنی زندگی کو جو بدلے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ قلبی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. محبت نے ان کو بدل دیا. محبت کے بغیر اسلام میں چلیں گے تو ماڈرن اسلام ہوگا، روکھا سوکھا اسلام ہوگا، اور ڈاؤٹ والا اسلام ہوگا، عقل والا اسلام ہوگا. یہ چیز میری سمجھ میں آئے گی تو میں کروں گا، یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، نہیں مجھے نہیں کرنا ہے. یہ چیز کیوں ہے، یہ چیز ایسی کیوں ہے. یہ روکھی سوکھی یعنی روکھا سوکھا یہ ایک طریقہ ہے. محبت والا، روحانیت والا دین ہوتا ہے، نورانیت والا دین ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں دوسری جو بنیادی جو چیز ہے نا، وہ کیا ہے؟ ایک بہت بہترین شعر ہے، جو عشق محمد کے بغیر پڑھتا ہے بخاری، جو عشق محمد کے بغیر پڑھتا ہے بخاری، اس کو آتا ہے بخار، بخاری نہیں آتی. صلی اللہ علیہ وسلم. بخار تو آ جائے گا اس کو، لیکن بخاری نہیں آتی. بخاری آنے کے لیے، بخاری سمجھنے کے لیے اس کو تو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیا کہہ رہے ہیں آپ کی بات، کیونکہ اب یہ جو باتیں ہیں نا، یہ پوری باتیں ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں. اس کو لینے کی بنیاد عظمت ہے، اس کو لینے کی بنیاد محبت ہے، اس کو لینے کی بنیاد یقین ہے. محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگی؟ شکوک غالب ہو جائیں، عقل غالب آ جاتی ہے. آج یہی دیکھیں ہمارے ماحول میں، ہماری نسلوں میں عقل غالب ہے، کیونکہ محبت بالکل جو ہے نا ڈھیلی پڑی ہوئی ہے. اس لیے عظمت کیسے پیدا ہونا میں بتایا، سوچتے رہنا. یہ علم، اس سے بڑا علم ہو نہیں سکتا. اسی لیے حدیث میں ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا علم دیا ہو، وہ کسی اور علم کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی. میرے اللہ نے مجھے تکبر نہیں ہے، شکر ہے. اس لیے جتنا علم ملتا تھا ہمارے اکابر کو، اتنا وہ جھک جاتے تھے، اتنا وہ متواضع ہو جاتے تھے، اتنا وہ بڑے نہیں بنتے تھے. ہاں، تو یہ دو چیزیں ہیں علم باطن میں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟
عظمت ہے اسے پیدا کرنا دوستو. وہ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ پیدا ہوگی بار بار اس کو سوچتے رہنا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا. اس علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے. یہ بہت مبارک سلسلے سے آیا ہے، پاکیزہ چین سے آیا ہے، پاکیزہ راستے سے آیا ہے، جن کا اخلاص ہمارا جو دین ہے نا کتابوں سے صرف نقل نہیں ہوا، وہ سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے. اس میں امام بخاری کا اخلاص بھی ہے رحمت اللہ علیہ، اس میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا تقوی بھی چھپا ہوا ہے، اس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مجاہدے کے انوارات بھی چھپے ہوئے ہیں. جتنی انہیں سوچتے رہیں گے نا پھر اللہ تعالیٰ اس علم کی برکتیں اللہ ہمارے دلوں پر کھولیں گے. تو یہ علم باطنی کے دو باتیں میں نے بتائیں. ایک بات یہ کیا ہے؟ ایک چیز. تیسری ایک چیز ہے دوسری بات ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات یہ ہے ظاہری ادب. جب بھی علم دین پڑھیں، خاص طور پہ حدیث کا علم، قرآن پاک کو چھونے کے لیے تو وہ تو فرض ہے، واجب ہے کہ باوضو. علم حدیث باوضو پڑھیں. وضو میں نور ہے، حدیث پاک میں نور ہے. اجتماع النورین، دو نور جمع ہو رہے ہیں. سوچیں اصل چیز کیا ہے؟ اس حدیث پاک کا نور مجھے لینا ہے. ایک حدیث ہم پڑھیں گے، پہلی حدیث کیا پڑھیں گے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. سب کو یہاں کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوا ہے ہماری مجلس میں جن کو یہ حدیث نہ آتی ہو. سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ایک سوال ایک عام آدمی بھی کہے گا سب سے افضل عمل تو نماز ہے. کتنی مرتبہ ہم نے بیان میں سنا. لیکن نماز کے وقت میں یہ اس کا استحضار ہونا کہ اس وقت اس سے بڑا عمل دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ میں اس وقت نماز پڑھوں. اس نماز کے وقت میں یہ استحضار آنا کہ مجھے اس وقت کوئی عمل، اس وقت کوئی اپائنٹمنٹ، کوئی میٹنگ، کوئی بات، کوئی اپائنٹمنٹ، نیند ہو، کوئی چیز میرے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہے. اس موقع پر میرے نزدیک نماز سب سے افضل ہے. یہ فہم ملتی ہے نور سے. یہ فہم علم سے نہیں ملتی، یہ فہم نور سے ملتی ہے. وہ نور ملتا ہے ظاہری ادب، وضو. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے محدثین جو ہے نا، حدیث کی کتاب ہو، فقہ کی کتاب ہو، اس کو بھی وضو سے چھوتے تھے. اس کو بھی وضو سے چھو رہے. جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کا ادب کیا تھا، ان کی عظمت کیا تھی. انہوں نے دیکھے نا کتنے مشہور آدمی ہیں، ہر آدمی کی زبان پہ امام بخاری امام بخاری امام بخاری. کیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، یعنی ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. انہوں نے جب حدیث 6 لاکھ احادیث انہیں یاد تھی. میں بھی دوسری بات ان کی زندگی پہ بات کروں گا مختصر. ہاں، بچپن میں 70,000 مکتب پڑھنے کی حالت میں 70,000 حدیثیں انہیں یاد ہو چکی تھی. مکتب پڑھنے کی عمر میں 70,000 حدیثیں اللہ نے منتخب کر لیا تھا. لیکن جب حدیث کو انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد طواف کرتے، پھر حدیث کو جو ہے نا کیا کرتے؟ بخاری شریف میں لکھتے. 8,000 تقریباً حدیثیں ہیں، مکررات سب ملا کے، ریپیٹ سب جو ملا کے تقریباً آگے پیچھے ساری حدیثیں. کتنے رکعتیں نماز پڑھی، کتنی مرتبہ انہوں نے وضو اور غسل کیا ہوگا. وہ کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے اپنے علم پر جو ہے نا بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں، اپنے 3 بڑے استادوں کے سامنے پیش کیا. امام احمد ابن حنبل ان کے بڑے استاد، اور یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ دوسرے، تیسرے علی ابن مدائنی رحمت اللہ علیہ. علی ابن مدائنی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ٹیچر تھے. ان کا جب انتقال ہوا، ان کے جسم کو، ان کی باڈی کو، آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو کسی نہ کسی پہ رکھ کے جنازہ پڑھتے نا، ان کی مقبولیت کا یہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد جس چارپائی پر آپ کو لٹایا گیا تھا، اسی چارپائی پر علی ابن مدائنی رحمت اللہ علیہ کو لٹا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اتنے بڑی مقبول، یہ سب ایسے نہیں ہوتا ہے.
ان تینوں کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو پیش کیا. آپ دیکھ لیں میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. حضرت نے دیکھا, تینوں نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ, تم نے تو حدیث کا حق ادا کر دیا. اصح الکتاب بعد کتاب اللہ. کیسی یہ مقبولیت ہے. یہ سب کہاں سے آئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. چلیں بات شروع ہو گئی تو ایک بات عرض کروں. ہاں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں, تھوڑا سا ان کے حالات بہت وسیع ہیں. بڑی بڑی کتابیں ان کی زندگی پر لکھے گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا. لیکن مختصر میں عرض کروں, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد, نام ان کا محمد, کنیت ابو عبداللہ. کنیت کہتے ہیں نا ابو عبداللہ, کہ بھئی بیٹے کا نام, کہ بھئی کہ کسی کا نام جو ہے عبداللہ ہے تو ان کے والد کو ابو عبداللہ. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. ایک سوال یہ قائم کیا گیا کہ بھئی بیٹا نہیں ہے پھر ابو عبداللہ کیوں کہا ان کو؟ بیٹا ہوتا تو ابو عبداللہ کہتے تھے. تو یہ اتنے بڑے محدث اپنے آپ کو ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس کا ایک جواب حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی جتنی ازواج مطہرات ہیں سب کی کوئی نہ کوئی کنیت ہے کیونکہ ان کی اولاد ہے. میرے پاس کوئی اولاد نہیں, مجھے بھی کوئی کنیت چاہیے, مجھے اولاد نہیں, میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو تمہارے جو بھانجے ہیں عبداللہ ابن زبیر, تمہاری بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے بیٹے عبداللہ ہیں, تم ایک کام کرو اپنے بھانجے کے نام پر کنیت رکھ لو. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ, حالانکہ ان کی اولاد نہیں تھی. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اچھا تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو پھر کون عبداللہ ہیں؟ دو بڑی عجیب باتیں لکھیں. ایک بات یہ ہے کہ عبداللہ سے مراد ان کے کوئی بھانجے بھتیجے, ہو سکتا ہے کہ کوئی عبداللہ ہوں. یا دوسری بات بڑی اچھی لکھی ہے, ان کے جو شاگرد ہیں کوئی ایکسٹریم نہیں ہے, 90,000 شاگرد ہیں ان کے, اور سارے کے سارے جو ہے کسی نہ کسی نام سے ہوں لیکن سب عبداللہ ہی ہیں. تو لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب میرے اسٹوڈنٹس ہیں, اللہ کے بندے ہی ہیں, لہذا میں ان کے نام پر اپنی کنیت رکھتا ہوں ابو عبداللہ. ان کے والد کا نام اسماعیل اور ان کے دادا کا نام ابراہیم اور ان کے ابا کا نام ہے مغیرہ. یہ مغیرہ, یہاں سے ایمان کا سلسلہ شروع ہوا. اس سے اوپر کا جو ان کا خاندان تھا یہ سب پورے مجوسی تھے, دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے. تو مغیرہ جو ان کے جو پر دادا ہے نا, وہاں سے اسلام آیا. پھر ایسے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے یتیمی کی حالت میں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت کے پیدا ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد والد کا انتقال ہو گیا. اسماعیل ان کے والد ہیں, بڑے محدث رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے انتقال سے پہلے ایک نصیحت کی. دیکھو یہ 30,000 دینار ہیں, یہ اس میں کوئی ایک دینار بھی جو ہے نا ڈاؤٹ کا نہیں ہے, پورے حلال ہیں. اب میرا انتقال کا وقت قریب آ گیا, یہ سارے کے سارے پیسے, یہ جتنے دینار ہیں, میرے بچے کے تعلیم پر خرچ کرنا, یہ میرے بچے پر انویسٹ کرنا, کیونکہ علم پر پیسہ لگانا معمولی بات نہیں ہے. اب والد کا تو انتقال ہو گیا, اب یہ ساری کی ساری محنت سب سے پہلے کس کی تھی؟ بعض خوش نصیب مائیں ایسی ہیں جن کی گودوں میں پرورش پا کر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے. کسی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی. مشہور واقعہ ہے, ان کی والدہ تہجد میں اٹھ کر روزانہ رویا کرتی تھیں, اللہ سے مانگتی تھی, یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی عطا فرما. اور روایت میں آتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے خوشخبری سنائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں, جاگ کر دیکھو کہ تمہارے بیٹے کو کی بینائی اللہ نے لوٹا دی ہے. اب ایسی بینائی اللہ نے عطا فرمائی, ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ نے دل کی بینائی بھی دی. ایک خواب دیکھا, اور خواب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پنکھا
کیا کر رہے ہیں؟ جلا رہے ہیں، یعنی پنکھا، اور کوئی چیز ہے تو ہٹا رہے ہیں۔ اپنے استاد سے کہا، فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے ایک ایسا کام لیں گے جو ضعیف موضوع روایتیں ہیں اس سے الگ، اور جو صحیح روایتیں ہیں اس کو چھانٹ کر اللہ تمہارے سے کام لیں گے۔ بہرحال ان کے بڑے واقعات ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ہے نا، جن کی کتاب ہم شروع کر رہے ہیں، الادب المفرد۔ حضرت حدیث کی عظمت کا ایک واقعہ ہے، صرف ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، ان کی زندگی پڑھنے کی ہے، نام ہم سنتے ہیں لیکن جو ہے اللہ تعالی ہمیں کبھی لے جائے تاشقند، بخارا، سمرقند، یہ زمین دیکھنے کی ہے، جانے کی ہے، وہ زمین جو ہے نا علم کی خوشبو ہے، وہاں پر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون امام مسلم ہے، کون امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، کون امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سارا علم حدیث ایک وقت اللہ تعالیٰ نے عرب سے اٹھا کر جو ہے نا تاشقند، سمرقند، بخارا کی سرزمین پر جمع کر دیا۔ جتنے سہائے ستہ کے محدثین ہیں یہ سب کے سب اس سرزمین کی جو ہے نا کہاں ہے؟ وہ زمین کی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے دوست۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی کا سفر کر رہے تھے، ان کے پاس 1000 دینار ہیں۔ سفر میں جو ہے جان پہچان ہو جاتی ہے، تو ایک آدمی بازو بیٹھا تھا، اسے پتا چل گیا بات میں کہ ان کے پاس 1000 دینار ہیں۔ تو اس نے جو ہے کیا کیا، شور مچانا شروع کر دیا، میرے 1000 دینار غائب ہو گئے۔ حضرت نے کہا میرے 1000 دینار غائب ہو گئے۔ تو کشتی کے جو کیپٹن تھے انہوں نے کہا، اعلان کیا کہ ہم سب کے سامان کا اور سب کی جیبوں کی تلاشی لیں گے۔ تو سارے لوگوں کے جتنے بیٹھے تھے اس کشتی میں سب کی تلاشی لی گئی، کسی کے پاس 1000 دینار نہیں تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی نہیں تھے، ان کے پاس بھی نہیں۔ تو اس کو سب لوگوں نے ڈانٹا، کیا بیکار آواز کرتا ہے، بیکار بات کہتا ہے۔ بعد میں جو ہے اس نے کہا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، میں نے آپ کی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے پاس 1000 دینار کی تھیلی تھی، کہاں چلی گئی؟ حضرت نے بڑی عجیب بات کہی۔ حضرت نے فرمایا، دیکھو جس وقت تم نے یہ بات پھیلائی نا اس وقت میرے پاس تھے، اب جب میرے پاس وہ 1000 دینار ملتے تو جتنے یہاں پہ لوگ ہیں ڈیوائیڈ ہو جاتے، آدھے میرے فیور میں ہوتے، آدھے تمہارے فیور میں ہوتے۔ کہتے کہ بھئی واقعی امام بخاری نعوذ باللہ چور ہیں، انہوں نے چوری کی ہے، اور میرے ساتھ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نسبت لگی ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان 1000 دینار کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی بے ادبی اور بے حرمتی ہو، میں نے اس کو دریا میں پھینک دیے۔ 1000 دینار معمولی بات نہیں ہے، نصاب جو ہے نا، یعنی نصاب جو ہے نا وہ کتنے 25 دینار کا نصاب بنتا ہے، کتنے ہزاروں ڈالر کے حساب ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اٹھا کے صرف اس لیے پھینک دیا سمندر میں کہ صرف اور صرف حدیث کی حفاظت۔ یہ ہے حدیث کی عظمت۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں، جس وقت میں نے حدیث پڑھی کہ غیبت منع ہے، میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اخلاقی اعتبار سے ایک بڑا امتیاز ہے کہ کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ تو عجیب، آخری میں بڑے آزمائشیں آئیں۔ دیکھیں ابھی میں نے حدیث شروع میں ایک حدیث پڑھی، اللہ تعالیٰ اس شخص کی زندگی کو آباد کرے جس نے میری بات سنی اور اس کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچایا۔ تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی دعا اور خوشخبری سنا رہے ہیں، لیکن کتنے علماء محدثین جو ہے نا کتنے آزمائشوں میں جی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تو جیل سے نکلا۔ ایک محدث ہیں حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک آنکھ سے نابینا تھے، دوسری آنکھ کمزور تھی۔ حدیث کی برکت یہ تھی کہ جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو دونوں آنکھیں نظر آتی تھی، دونوں۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حدیث پڑھنے والوں کے لیے اتنی اچھی دعا ہے تو پھر یہ لوگ اتنے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آخر وقت میں ان کو بخارا سے نکالا۔ آج جو ہے نا اگر ہمیں کوئی 2 باتیں کہہ دے تو ہمارا دل دکھ جاتا ہے، ہم بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ہے نہیں؟
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شہر سے نکالا. سوچیں، ایک دعا کر دی انہوں نے. اللہ بڑی یعنی دعا ہے مسنون دعاؤں میں، اللہم احینی اذا کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. یا اللہ مجھے زندگی دے جب تک زندگی اچھی ہے، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو موت دے دے. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ، اے اللہ جب کسی قوم کو تو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور اس میں بھی اس وقت رہوں، فَقْبِزْنِي غَيْرَ مَفْتُونَ، یا اللہ اس فتنے سے بچا کر مجھے دنیا سے اٹھا لے. یہ دعا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی. بڑے بڑے صحابہ نے بھی ایسی دعائیں کی. حالانکہ موت کی تمنا جائز نہیں ہے، لیکن فتنے جب ہوتے ہیں تو بس یا اللہ بس اب ہمیں بس اٹھا لے، اپنے پاس بلا لے، ان فتنوں سے بچا لے. تو حضرت بس یہ دعا کیے، بس تھوڑے ہی دنوں میں جو ہے اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت وسیع علم حدیث، ان کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث. سبحان اللہ. تو ہمیں جو ہے ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں. ایک کتاب تو ان کی بخاری شریف ہے جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اس میں یہ بھی ایک کتاب ہے الادب المفرد. اچھا، اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کا یہ کیا وجہ ہے کہ اس میں ہے کیا اور یہ کیوں شروع کیا جا رہا ہے. اس میں جو ہے ہماری جو گھریلو زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، فیملی کی جو زندگی ہے، وہ زندگی کی تربیت کا اس میں سامان ہے. یعنی میں بیٹا ہونے کے اعتبار سے میں اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہوں، ہے نا، اور ماں باپ ہونے کے اعتبار سے بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، رشتے ہیں تو رشتوں میں جو مختلف رشتے ہیں، چچا خالہ ماموں بہن بھائی، یہ سب رشتے، ان رشتوں کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ کیسے رہیں. گویا یوں سمجھیے کہ اس کا ٹاپک اگر یوں سمجھو کہ ایک اسلامی فیملی کیسی ہوتی ہے، اسلامی گھرانہ کیسے ہوتا ہے، اسلامی خاندان کیسے ہوتا ہے، اس کو جمع کیا گیا ان حدیثوں کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہماری معاشرتی زندگی، رہن سہن کی زندگی، ہماری آپس کی برتاؤ اور خاص طور پر رشتوں سے متعلق اس کو بیان کیا گیا. اور سب سے پہلے اس میں کیا ہے، اس میں والدین سے شروع کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات مجھے عرض کرنی ہے آداب کے بارے میں. ادب، جیسے میں نے عرض کیا کہ عظمت ایک ہے دل سے کرنا، ایک ہے زبان سے بھی کرنا. حدیث کے علم کی عظمت زبان سے بھی ہو. وہ کیسے؟ زبان سے عظمت کا مطلب اظہار ہونا، اللہ تعالی، نہ ادب سے نام لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی مجلس میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھنا واجب ہے. بار بار دل ہی دل میں. ایک حدیث سے آپ نے سنا ہوگا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھیں گے. اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے اس سے حدیث پڑھنے والے پڑھانے والے مراد ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تو وہی پڑھتے رہیں گے. یہ مطلب پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ بس دل ہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب ہے، یہ عظمت کا اظہار ہے. اور تیسری چیز، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا جب نام آئے کہتے ہیں نا، اس وقت جو ہے نا، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کو کہتے ہیں دعائے رضوان. دعائے رضوان، رضوان اللہ تعالی کے خوش ہونے کی دعا ہے، دعائے رضوان ہے. اچھا کیوں کروں؟ بڑی عجیب بات، ذرا غور کریں. اس لیے مجھے یہ پڑھنا ہے، اللہ کے حکم کی اتباع ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں پڑھنا ہے. کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صحابہ اکرام کا ذکر فرمایا وہاں پر یہ چیز فرمائی. قرآن پاک کی آیت ہے، دیکھیں سورہ بینہ کی آیت، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اس کے بعد رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تو ہم بھی اس حکم کی اتباع میں ایک ایک صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ، اس سے صحابہ سے بھی محبت، صحابہ کی عظمت بھی ہوتی ہے، اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے درمیان صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ہے، جتنی عظمت محبت اس جماعت کی ہوگی نا اتنا ہمارے علم کی برکتیں ہوں گی۔ آج اس طبقے کو بھی جو ہے نا کیا کیا جا رہا ہے، مجروح کیا جا رہا ہے، حضرات صحابہ اکرام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ڈسکس کیا جا رہا ہے ان کی زندہ، ہاں یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ اور دیکھیں دعائے رضوان پر ایک اور بات ہے، ایک حدیث آپ نے سنی ہے، جب کوئی شخص کسی کے بارے میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو بھی وہی چیز عطا فرما، ہے نہیں ہے؟ جب میں اگر یہ دعا کروں اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، تو ان سے راضی ہو جا، یہ دعائے رضوان ایک خبر بھی ہے اور ایک بشارت بھی ہے۔ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، جیسے ایک دعا ہے نا اذان کی دعا، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ تو صحابہ سے راضی ہو چکے ہیں، کیوں میں کہوں؟ مجھے اصل میں یہ ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دے دیے ہیں، دے دیے۔ پھر بھی ہم اذان کی دعا میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی شفاعت ملے، آپ کی شفاعت ملے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیسے مبارک الفاظ، ادب والے، نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے۔ مثال کے طور پر آپ پڑھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری اللہ کی رحمت ہو ان پر، یہ دعائیہ جملہ ہے، جب یہ جملہ میں کہوں گا فرشتہ کہے گا اللہ کی رحمت اس پر بھی ہو۔ نور اللہ مرقدہ، یہ بھی ایک جملہ ہے دعا میں، حدیث کا، دعا کا، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کی قبر کو بھی نور سے منور۔ یہ ساری باتیں ادب میں آتی ہیں، ادب چلا گیا۔ ہم صحابہ کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کوئی جو ہے نا بس اللہ معاف کرے وہ معاذ بن جبل ہے نا، وہ جو ہے نا ابو ہریرہ کی بات ہے۔ بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شافعی اور حنفی میں جو ہے نا یہ پرابلم ہے، یعنی جیسے ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان کے چچا زاد بھائی بہن ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ بالکل ادب رخصت ہو چکا ہے، اور ادب رخصت ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان علم کی عظمت بھی رخصت ہو گئی۔ تو اس لیے دوستو یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ادب ہو۔ اور حدیث پڑھتے ہوئے ایک چیز یہ بھی ہے، آپ کو یاد ہیں باتیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، بہت خدا داد حافظہ تھا بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو چن لیے تھے۔ ایک اور بات ہے، کبھی کبھی جو ہے نا آپ اب حدیث ہم پڑھیں گے، بعض مرتبہ مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجلس کی برکت ہوتی ہے، سننے والوں کی طلب ہوتی ہے، کبھی حدیث میں کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ بولنے والے کی زبان سے نکالتا ہے جو فائدے کی ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے۔ اب یاد رکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے یاد رکھنا حافظہ، لیکن یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ لکھنا ہے، اور یہ آج ہم سے رخصت ہو چکا ہے، آج ہم سے رخصت ہو چکا۔ ہم جو ہے نا حدیث میں ہے علم کو مقید کرو، علم کو مقید کرو کتابت کے ذریعے، کتابت کے ذریعے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اب اس لیے جو ہے نا ہمارے اساتذہ ہمیں لکھنا، بخاری شریف کا درس جو ہے نا، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، بات آئی تو عرض کر رہا ہوں، اصل میں سکھائے 18 کاپیاں ہیں میرے پاس جو حضرت کا درس میں لکھا ہوں، 18 کاپیاں ہیں، بکس ہیں جو میں، آپ دیکھیں گے انڈیا میں 200 پیج کی چھوٹی چھوٹی کاپیاں ملتی تھی، میں نے جو ہے نا 11 مہینے میں 18 کاپیاں لکھی۔ اور جب نظام الدین جاتا تھا میں، تو ہمارے والد صاحب مجھے بہت زیادہ اس کا اہتمام کراتے تھے، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے، کہتے پوری تقریر لکھ کے مجھے دو۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے تو میں پوری تقریر لکھتا تھا۔ ابھی بھی میرے پاس 5-6 ڈائریاں ہیں، کبھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ہاں، لیکن میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا لکھا ہوں، کیونکہ وہ بعض اگر آپ دیکھیں تو یہ جنات کی تحریر ہے،
اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی بیان کر رہا ہو اور لکھ رہے ہیں اس کو، تو ظاہر سی بات ہے اس کو میں ہی سمجھوں گا، اتنی اچھی تحریر تو نہیں ہوگی. کتنے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے کتنے بیانات میرے پاس پورے لکھے ہوئے ہیں. لیکن کیا وجہ کیا ہے معلوم؟ کہ لکھنا چھوٹا ہمارے سے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے علم کی نسبت پر جو روشنائی جو ہے نا، روشنائی سمجھتے کیا ہے؟ سیاہی، انک، اس کا مقام شہید کے خون کے برابر کل قیامت کے دن تولا جائے گا. شہید کا خون کتنا بڑا، اور ایک طرف علم کی نسبت پر جو لکھا گیا، جو روشنائی، جو انک اور سیاہی ہے، اس کو تولیں گے اللہ قیامت کے دن. اور شہید کے خون سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ اس عالم کی، اس علم کی نسبت پر لکھی ہوئی روشنائی کو اجر دے دیں گے. تو ہمیں کبھی کبھی کوئی چیز ہے تو اس کو جو ہے نوٹ کر لیا، کبھی کوئی چیز ہے نا. بہرکیف یہ باتیں تھیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. یہ دو باتیں تھیں، ایک تو آداب سے متعلق، خلاصہ یہی ہے ادب سے علم کی برکت. دو آداب ہیں، ظاہری، باطنی. باطنی ادب عظمت ہو، عظمت پیدا ہونا ہے، بار بار سوچنا ہے یہ علم عظیم ہے. دوسرا ادب محبت ہے، محبت تعلق. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم؟ جب محدثین حدیث کا درس شروع کرتے نا، اگلے دن طالبہ کو پوچھتے کس کی آج خواب میں زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں تک پوچھتے تھے کسی کی زیارت ہوئی خواب میں. یعنی اتنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کریں کہ یہ محبت، تعلق پیدا ہو، کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو تعلق پیدا ہو، ہے نا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے دوستو. دوسرا ظاہری آداب ہیں، جس میں ایک تو جیسا میں نے عرض کیا کہ نام لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ عنہ، رحمت اللہ علیہ. اور دوسری چیز جہاں تک ہو سکے وضو ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے آتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے، بہترین کپڑے پہن کر آتے تھے. یعنی کیا، جیسا ادب ویسی برکت، یعنی جیسا ادب ویسی برکت. جتنے علم اور علم سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کا ادب ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب تو بہت وسیع ہے، تقریباً 128 ابواب ہیں. انشاءاللہ اس کو جو ہے نا شروع کریں گے، اور ایک انشاءاللہ اس طرح سے کہ ایک ہمارا فیملی جو سسٹم ہے، ہمارا خاندانی گھریلو جو نظام ہے وہ بہتر ہو. اس کے لیے یہ ہدایات ہیں. اس میں کیا کیا ہدایات ہیں، اس کے کیا کیا حقوق بیان کیے گئے، اور ماں باپ کے، والد بچوں کے، میاں بیوی کے، بھائی بہنوں کے، کیسے آپس میں رہنا ہے، وہ چیزیں ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب ہم سب کے لیے لکھے ہیں. بخاری شریف تو اہل علم کی کتاب ہے. بخاری شریف کب پڑھاتے ہیں؟ ایک اسٹوڈنٹ جب 6-7 سال پڑھ لیتا ہے، پڑھ کر وہ استعداد بنتی ہے، پھر وہ بخاری شریف کھولتا ہے. اور جب بخاری شریف کھولتا ہے تو اس میں ایک حدیث یہاں پہ ایک اور ہے، ایک حدیث یہاں پر ایک اور ہے. دونوں حدیثوں میں کیسے تطبیق دینا، وہ اتنی استعداد ہو جاتی ہے، کنفیوژن نہیں ہوتا، تب وہ حدیث پڑھتے ہیں. سمجھ رہے؟ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. اب نماز پڑھاتے ہوئے جو ہے نا، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے سے وہ صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب دیکھیں، میں باہر سے آیا ہوا ہوں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نماز جو آپ نے 4 رکعت والی 2 پڑھی ہے، 2 ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ 2 ہو گئی کیا؟ 4 پہلے تھی، 2 ہو چکی. انوسیت ام قصر، 2 ہو گئی یا بھول گئے؟ آپ جو ہے نا صحابہ سے کنفرم کیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، 2 پہ سلام پھیر دیا آپ نے، 2 پہ سلام پھیر. یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ سب ہو رہا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ نے 2 کنٹینیو کر لیے، 2 کنٹینیو کر لیے. اب جو ہے نا یہاں پر ایک سوال ہے، کلام، نماز میں بات چیت کرنے سے نماز ٹوٹے گی یا نہیں؟ اگر اس حدیث کو پڑھ لیں گے تو پھر آدمی سوچے گا کہ بھئی اچھا 2 ہوئے نہیں ہوئے سب. تو حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث جمع کی ہے نا، اس کی فقہ، اس کی سمجھ، وہ بہت اونچی چیز ہے. یہ جو کتاب ہے یہ ہماری اصلاحی زندگی،
ہماری تربیت کی زندگی سے تعلق رکھنے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔